پر خدا کی طلب نہیں ہے. دنیا میں 60-70 سال رہنا ہے پر مال اسباب کے انبار، مال اسباب کو غصب کرنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. وہاں کا قیام دائمی ہے، سب کو خبر ہے پر شاید کسی کو یقین نہیں ہے، کیونکہ جتنا وہاں قیام ہے اس کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں. پھر ہم میں تو ایک دنیاوی بیماری سہنے کی سکت نہیں ہے، اور نافرمانیاں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ نہ جانے کیا سوچ کے رکھا ہے، نہ جانے کیا سوچ کے رکھا ہے. حاضرین گرامی، خدا تو اتنا مہربان ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے دنیا میں حیا کر، تو مجھ سے دنیا میں حیا کیا کر، میں پھر تیرا اتنا حیا کروں گا کہ دنیا میں تیرے نامہ اعمال سے وہ گناہ بھی مٹا دوں گا کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے. ہر وہ زمین کا ٹکڑا جو تیرے گناہوں کی گواہی دیتا ہوگا وہاں سے گناہ کے آثار مٹا دوں گا. اتنا حیا کروں گا، قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں دیے گئے نامہ اعمال سے تیرے گناہ مٹا دوں گا. کہیں یوم محشر پر موجود لوگوں پر پردہ نہ اٹھ جائے، بس تو اس دنیا میں میرا حیا کیا کر. اور ایک ہم ہیں جو بے حیا ہیں، حیا نہیں کرتے. اولیاء اللہ نے فرمایا کہ حیا سیکھنا ہو، حیا پانا ہو، حیا کی نعمت پانی ہو تو ان ہستیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کہ جن کے سامنے کوئی عجیب کام کرتے حیا آئے، تو سمجھ لو کہ اس صحبت سے حیا کی نعمت ملے گی، اس صحبت سے حیا کا فیض ملے گا. ایک سادہ نشانی ہے، وہ ہستیاں جن کے سامنے عجیب کام کرتے حیا آ جائے، بس جان لو وہیں سے حیا کی نعمت ملے گی. یہ ہستیاں حضور شیخ الاسلام ہیں، یہ ہستیاں حضور قدوۃ الاولیاء تھیں، یہ ہستیاں اولیاء اللہ ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العزت تو ہمارے لیے سامان مہیا کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سنور جائے. وہ تو اپنی مخلوق سے ماں سے بھی زیادہ 70 گنا محبت کرتا ہے. وہ تو مخلوق کو دوزخ کی آگ میں نہیں جلانے چاہتا، پر ہم ہی ہیں جو اس آگ میں جلنا چاہتے ہیں. نہ خدا کا حیا ہے نہ لاج ہے، بس اسی سفر پر چلے جا رہے ہیں جو اس کی نافرمانی کی طرف اس سے دور لے جاتا ہے. بس اس پر سفر گامزن رکھے ہوئے ہیں، دور جاتے جا رہے ہیں، اپنی اصل سے دور جا رہے ہیں، خدا کی محبتوں سے دور جا رہے ہیں، تاجدار کائنات کی محبت سے دور جا رہے ہیں، ان معرفتوں سے دور جا رہے ہیں، ان کرموں سے دور جا رہے ہیں، ان انوار سے دور جا رہے ہیں، اس نافرمانی کے رستے پر چلے جا رہے ہیں. کچھ خبر نہیں کہ لوٹ کے آنا نصیب ہو یا نہ ہو، بس تیز رفتار انداز میں چلے جا رہے ہیں. کسی شے کی خبر نہیں کہ کیسے لوٹ کر آئیں گے، اور ہماری نافرمانیاں خدا دیکھ رہا ہے پھر بھی ڈھیل دیتا رہتا ہے. خدا خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ تحقیق اللہ دیکھ رہا ہے؟ پھر بھی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہا ہے. حاضرین گرامی، یہی حیا کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں آ جائے، اسی میں صحبت کے آداب بھی ہیں، اسی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے، اسی میں طریقہ بھی ہے، اسی میں زندگی بدلنے کا پیغام بھی ہے. حاضرین گرامی، حضرت ابو العباس
رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ حیا اور محبت دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اگر اس میں زہد و ورع پایا جاتا ہو تو وہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، نہیں تو کوچ کر جاتے ہیں۔ نہ ہمارے دلوں میں زہد کی دولت، نہ ہمارے دلوں میں ورع کی دولت، ہم ایسے دولت اور پیاس بجھائے جانے والے چشمے کے گرد بیٹھے ہیں، نہ جانے کیا بدبختی ہے کہ پھر پیاس بجھا نہیں پاتے۔ اتنی خدا کی نعمت ملی ہے پھر بھی من کی کایا پلٹ نہیں پاتے۔ وہ خدا جو خالق ہے، جو رحمان ہے، جس نے دنیا بنائی، جس نے ہمیں جینا دیا، جس نے ہمیں اتنا تندرست بنایا، طاقت دی، چلنے کا طریقہ سکھایا، یہ عقل دی جس پر اتراتے پھرتے ہیں، یہ بازو دیے جس سے کماتے پھرتے ہیں، وہ زبان دی جس سے شہرت حاصل کرتے پھرتے ہیں، وہ رحمان پھر بھی عمل ایسا ہے کہ شیطان کو زیادہ محبوب جانتے ہیں۔ اگر اس رحمان کی ذرا بھی محبت دل میں ہوتی تو عمل ایسا نہ ہوتا، بات کچھ اور ہوتی، معاملہ جدا ہوتا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں کہ دل پتھر کی طرح ہو جائے، سنگ دلی آ جائے تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ آنکھوں کا آنسو نہ بہانا بدبختی کی علامت ہے۔ اتنی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی رونا نہیں آتا کیونکہ حیا نہیں آتا، بدبختی کی علامت ہے۔ طبیعت میں بے حیائی کا پایا جانا بدبختی کی علامت ہے۔ دل میں دنیا کی رغبت کا پایا جانا، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا بدبختی کی علامت ہے۔ اور رہنا فانی دنیا میں اور لمبی آرزویں باندھنا بدبختی کی علامت ہے۔ حاضرین گرامی، حضور شیخ الاسلام کی وہ سچی سنگت نصیب ہوئی ہے جہاں سے تربیت کا فیض بھی جاری ہے، جہاں سے توجہ کا فیض بھی جاری ہے۔ اب بات ہم پر ہے کہ کتنی تربیت حاصل کر لیں، بات ہم پر ہے کہ کتنی توجہ حاصل کر لیں، اور اللہ رب العزت اس توجہ اور اس تربیت کے صدقے ان بدبختیوں سے ہمیں دور فرما لے، ہمیں معاف فرما دے، تاکہ زندگی بدل جائے۔ اور حاضرین گرامی، حقیقت میں اس جاری فیض کے چشمے سے سیرابی حاصل کر سکیں۔ حاضرین گرامی، محمد بن احمد جوزجانی رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حیا اور ہیبت کا مجھ پر اللہ کی بارگاہ سے یہ عالم ہے کہ کئی بار جب 2 رکعت نماز بھی ادا کر کے فارغ ہوتا ہوں تو دل میں اس بات پر حیا آ جاتا ہے شاید کوئی چوری کی ہے۔ یہ وہ اولیاء اللہ کے معاملے تھے جنہوں نے کچھ پا لیا، جنہوں نے راز کو پا لیا، جنہوں نے دنیا میں مشاہدات کر لیے، جن پر راز اٹھ گئے، جن کو مکاشفات ہو گئے، جن کو فتوحات نصیب ہو گئیں۔ یہ وہ بڑی ہستیاں تھیں، اور ایک ہم ہیں دنیا میں بے یار و مددگار رہ جائیں گے اگر آج اس چشمے سے سیرابی حاصل نہ کی۔ جو حضور شیخ الاسلام
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु अल-आली की सोहबत की शक्ल में आज जारी व सारी है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, सोहबत में कुर्बत और बुअद ये मुसाफतों से नहीं हुआ करता। जो जितना इताअत गुजार हो वो उतना करीब हुआ करता है, वो उतना तवज्जुहात का अमीन हुआ करता है, वो उतनी तरबियत को पाया करता है। ये हमारा काम है कि हम कितना हासिल कर सकते हैं। खुसूसन आज शरिया कॉलेज के तलबा, तालिबात, दीगर अहबाब बैठे हैं। ये सफ़र है, ज़िंदगी की इब्तदा है, जहाँ पर हम मनाजिल का तयन करते हैं। आज अगर मंजिल का तयन ये कर लिया कि मैंने दुनिया में माल कमाना है, या मंजिल का तयन ये कर लिया कि मैंने दुनिया में शोहरत कमानी है, या ये तयन कर लिया मैंने दुनिया में बड़ा हाफिज कहलवाना है, तो ये गलत फैसले हैं। सिमत एक है, डायरेक्शन एक है, वो खुदा और मुस्तफ़ा की रज़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मंजिल के पीछे निकलें। और सोहबत मौजूद है हजूर शेखुल इस्लाम की। उस सोहबत में बरक़ात के दर्जे से बढ़कर तरबियत और तवज्जुहात के अमीन बने। उसकी कोशिश करें, उसके लिए काविश करें। और वो दो चीज़ों से नसीब होती है, इताअत और मोहब्बत। मोहब्बत वो जो खालिस हो, और इताअत वो जो इस्तिकामत वाली हो। इताअत करें तो इस्तिकामत के साथ, मोहब्बत करें तो इखलास के साथ। फिर वो वक्त दूर नहीं रहता जब तरबियत से भी फैज़ हासिल हो जाता है, और उस 0.01 कैटेगरी में तवज्जुहात भी हासिल हो जाती हैं। और उन तवज्जुहात के ज़रिए हम इस दुनिया में अपना रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। वही हकीकत है, वही मंजिल है जिसकी तरफ सबको सफ़र करना है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए। आखिर में बज़्म क़ादरिया को शानदार तकरीब के इनेक़ाद पर मुबारकबाद देता हूँ। आप सब के लिए और हम सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए। जो बातें हमने की हैं उस पर अमल पैरा हो सकें, हज़ूर शेखुल इस्लाम से सच्ची और सही मानों में तरबियत हासिल कर सकें, उनके सच्चे और सही फैज़ के अमीन बन सकें, और उनकी तवज्जुहात के अमीन बन सकें, और हम भी अपनी रूहानी और बातिनी काया पलट सकें, जो कि किसी भी शख्स के जीने का असल मंजिल व मकसूद हुआ करता है। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग। मौलाया सल्लि व सल्लिम।